کام وہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر جن کاموں کے ساتھ اللہ پاک کا ارادہ شامل ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک کا ارادہ اس میں شامل نہ ہو تو کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کے انسان مل کر سب کسی ایک کام کے لیے ارادہ کریں اور اکیلے اللہ پاک کا ارادہ اس کام کے لیے نہ ہو تو ساری دنیا کے انسانوں کے ارادہ کرنے سے بھی وہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ اکیلے اللہ پاک کا ارادہ نہیں ہے۔ اور کسی کام کے لیے اللہ پاک ارادہ فرما لیں اور پھر دنیا کے تمام انسان اس کے لیے ارادہ نہ کریں تو ساری دنیا کے انسانوں کا ارادہ نہ ہو لیکن اللہ پاک کا ارادہ اس کام کے لیے ہو گیا تو وہ کام ہوگا، اس لیے کہ کام صرف اور صرف اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر جا رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر آ گئے، اللہ کے راستے میں نکل کر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ ہمارا نکلنا صرف ہمارے ارادے سے نہیں ہوا، ہمارا قدم اٹھانا صرف ہمارے ارادے سے نہیں ہوا، ہمارے قدم اور ہمارے ارادے کے ساتھ تو اللہ پاک کا ارادہ شامل ہو گیا تو ہم نکل کے آ گئے۔ اگر اللہ پاک کا ارادہ شامل نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو نام بھی لکھا ہوا رہ جاتا، پیسے بھی جمع رہ جاتے، بستر بھی آیا ہوا رہ جاتا، میں ایک قدم بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ اس اعتبار سے یہ نکلنے والا مجمع جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش نصیب سمجھے اور اس نعمت کی، اللہ تعالیٰ کی اس فضل کی جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا ہے، اس نعمت کی شکر گزاری کرے۔ شکر گزاری کیسے ہوگی؟ زبان کے دو بول شکر نہیں ہیں، شکر کے لیے کافی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا۔ رات بھر آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی اور ایسی مشقت عبادت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج دن میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے لیے یہ خوشخبری لے کر آئے اور پھر آپ نے رات میں اتنی مشقت کہ پیروں پہ ورم آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر ادا کیا، ایسی لمبی نماز پڑھ کر، ایسی عبادت کر کے جس عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیا، جس عبادت ایسی لمبی نماز کہ پیروں پہ ورم آ گیا، اس کے لیے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر ادا کرو محنت سے، شکر ادا کرو اپنے کام کی کارگزاری سے، ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو کہ اللہ کا یہ فضل جس نے ہمیں اپنے راستے کے لیے قبول فرما لیا، اس کا شکر کیسے ادا کریں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جہاں جا رہے ہو وہاں ایسی محنت کرو کہ ایسی محنت کرو کہ اس محنت میں اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم آ جائے اور اللہ کو ہماری اس محنت پر پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ شکر کے طور پر قبول فرما لے، اللہ کے اس فضل کا شکر ہو جائے، شکر کے طور پر قبول فرما لے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، چلہ چلے کے لیے نہیں ہے، 4 مہینے کے لیے نہیں ہے۔ میں چلے کے لیے نہیں جا رہا، 4 مہینے کے لیے نہیں لگا رہا، چلہ 4 مہینہ لگا رہا ہوں، چلے 4 مہینے میں نکل رہا ہوں۔ کس لیے؟ صرف چلے کے لیے کہ نہیں، اس لیے نکل رہا ہوں کہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، میں اپنی زندگی کو قبول کروانا چاہتا ہوں، میرا چلہ میری زندگی کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے، میرے 4 مہینے میری زندگی کی قبولیت کا ذریعہ بن جائیں۔ مسئلہ چلے کا نہیں ہے، مسئلہ میری پوری زندگی کا ہے، مسئلہ میری پوری زندگی کا ہے۔ تو چلہ کس لیے ہے کہ چلہ تو اللہ نے مجھے موقع بنا کے دے دیا، چلہ اور 4 مہینہ تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے ایک موقع کے طور پر دے دیا۔ لو ہماری طرف سے ایک موقع اور لو، لو ہماری طرف سے ایک موقع اور لو اور بناؤ
اور بناؤ اپنی آخرت کو اور संवारो اپنی زندگی کو اور संभालो اپنے آپ کو۔ ہماری طرف سے ایک موقع اور، رات اور دن اللہ کے راستے کی نعمت، رات اور دن 24 گھنٹے مسجد کا ماحول، رات اور دن آپس کے اندر محبت کا ماحول، رات اور دن ایمان کے علاوہ کوئی بات نہیں، رات اور دن اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کام نہیں، رات اور دن تعلیم اور تعلم کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ ایسی زندگی کی راتیں، ایسی زندگی کے دن اللہ پاک نے دے دیے ہیں۔ یہ نعمت ہے اللہ کی کہ تم اس موقع کا فائدہ اٹھا لو اور اپنی زندگی کو قبول کروا لو۔ اس لیے ہے یہ وقت، ہم اس لیے نکل رہے ہیں کہ اس نکلنے پر اللہ پاک کیا نعمتیں دے رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور نکل کر چلے اور راستے کی دھول اس کے پیروں پہ لگ جائے، جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائے گی۔ یہ راستے کی دھول اس کے چہرے پہ لگ جائے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کے چہرے کو نہیں جلائے گی۔ اگر یہ دھول اللہ کے راستے کی اس کے پیٹ میں داخل ہو جائے تو جس طرح سے حدیث کے اندر ہے، جس طرح سے ایمان اور بخل ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے اللہ کے راستے کی دھول، جہنم کی آگ ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے راستے کی دھول، حدیث کے اندر آتا ہے کوئی آدمی اس راستے میں نکلے اور نکل کر کے ایک دن گزارے، حدیث میں ہے اس کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک دن گزارنا اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے۔ ایک دن کی اتنی قیمت۔ بھائیو دوستو بزرگو، ایک جماعت تیار ہوئی، جماعت تیار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہ رات یہاں گزار لیں، ہم یہ رات یہاں گزار لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا، جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے، جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دن کی قیمت 1000 دنوں سے زیادہ، ایک رات کی قیمت، جنت کے باغوں میں رات گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر دھول اور مٹی کی قیمت یہ ہے کہ وہ دھول جہنم کی آگ کو قریب نہیں آنے دے گی۔ ساری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دھول میں سنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سفر میں رات گزارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سفر میں دن گزارتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ سفر میں جا کر کے دن گزارتے ہیں، سفر میں جا کے رات گزارتے ہیں، سفر میں جا کے دھول میں سنتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی دھول کی یہ قیمت ہے کہ نہیں؟ دنیا کے لوگ سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز بھرے ہوئے چل رہے ہیں، ریل گاڑیاں بھری ہوئی چل رہی ہیں، بسیں بھی بھری ہوئی چل رہی ہیں، سڑکوں پہ بھی لوگ چل رہے ہیں، لیکن ان کے رات گزارنے پر یہ وعدہ نہیں ہے، ان کے دن گزارنے پر یہ وعدہ نہیں ہے، ان کی اس دھول پر جو لگ جائے گی اس پر یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہ وعدہ صرف اللہ کے راستے میں نکلنے پر ہے۔ وہی دھول ہے، وہی رات ہے، وہی دن ہے، لیکن نسبت بدلنے پر قیمت بدل جاتی ہے، نسبت بدلنے پر۔ اس لیے اس اعتبار سے بہتر تو بات یہ تھی کہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں نکل جاتا، سارا کا سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکل جاتا، لیکن جتنے لوگ یہاں آ گئے ارادہ کر کے، جتنے لوگ یہاں آئے اور تیار ہو گئے، یہاں کے ماحول میں ان کے دل میں بات آ گئی اور وہ تیار ہو گئے، ایسے لوگوں کو دیکھو، ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، انہیں دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کو تیار کرتے، پھر اس جماعت کو مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آتے، اس کے ساتھ پیدل چل کے جاتے، مدینے باہر تک چھوڑ کے آتے۔ خلفائے راشدین میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کو تیار کیا، امیر صاحب کو تیار کیا، انہیں گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے کی باگ پکڑ کر پیدل پیدل چل رہے ہیں، امیر صاحب کو گھوڑے پہ بٹھایا ہوا ہے اور مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آ رہے ہیں۔
یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کو چلتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھنا بھی ثواب ہے. سمجھو نا؟ بہتر بات تو یہ تھی سارا مجمع ہی جاتا. واپس جانے والے افسوس کرتے ہوئے جاؤ، حسرت کے ساتھ جاؤ، روتے ہوئے واپس جاؤ. بہتر بات تو یہ تھی اے اللہ ہم بھی تیرے راستے میں نکل جاتے، اتنی فضیلت، اتنی قیمت، اتنا ثواب اور اتنی اس میں مدد کہاں ملے گی. ہم بھی نکل جاتے. زندگی ہو گئی ارادہ کرتے کرتے لیکن قدم نہیں اٹھ پا رہا. حسرت کے واپس جاؤ، حسرت کے ساتھ واپس جاؤ، اللہ سے مانگتے واپس جاؤ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے. اس طرح سے بھائیو دوستو بزرگو یہ نکلنے والا مجمع اس اعتبار سے کتنا قیمتی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اللہ کے راستے کے بارے میں، ان پر جو وعدے کیے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں نکلنا کتنا قیمتی ہے. بھائیو دوستو بزرگو اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں، نکلنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا دو باتوں کی وجہ سے ہے، دو باتوں کی وجہ سے. اس لیے دو نیت کر کے نکلو، اللہ کے راستے میں دو نیت کر کے نکلو. ایک ہے نیت دین کے لیے، دوسری نیت ہے دین کی محنت کے لیے. دین کے لیے کیا نیت ہے اور دین کے لیے کیوں نیت ہے؟ اس لیے کہ دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے، دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اور محنت کے لیے نیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ محنت کے بغیر دین نہیں ہے، کامیابی دین کے بغیر نہیں ہے، دین محنت کے بغیر نہیں ہے. دونوں چیزوں کے لیے ضروری، کامیابی کے لیے دین ضروری ہے اور دین کے لیے محنت ضروری ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو ان دونوں باتوں کے لیے. پہلی نیت ہے ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہم دین پر چلنا سیکھیں. دین پر چلنا سیکھیں. کیوں یہ بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتنے بڑے ہو گئے ہم دین پر چلنا سیکھنے کی محنت نہیں کرتے. دین مکمل ہے، دین میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، لیکن اتنی زندگی گزرنے کے بعد بھی مکمل دین ہماری زندگی میں نہیں آیا، مکمل دین ہماری زندگی میں نہیں آیا. تو مکمل دین کہاں ہے؟ سارا دین کتابوں میں ہے اور کتابیں ساری الماریوں میں ہیں، اور مسلمان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، نماز بھی یاد نہیں ہے. جنہیں یاد ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. بہت سے ایسے ہیں جنہیں نماز یاد بھی نہیں ہے اور عمر کتنی ہو گئی؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 20 سال، 25 سال. کیا مطلب ہے؟ کہ سب کچھ سیکھا، دین پر چلنا نہیں سیکھا. اگر دین پر چلنا سیکھتے تو دین کی ساری باتیں زندگی میں ہوتی. دین کی باتیں کتابوں میں رہ گئی، دین کی باتیں سب کتابوں تک رہ گئی، اور ہماری زندگی میں اس دنیا کے اندر جتنے طریقے ہیں رواجی اور جتنے طریقے ہیں جو ہے وہ شہرت کے، وہ سب زندگی میں آ گئے، لیکن ایک طریقہ زندگی میں نہیں آیا جس پر اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے. اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عملی طور پر ہم یہ 4 مہینے اور 40 دن کے اندر ایک ایسی زندگی اور ایک ایسی دنیا اپنی بسا لیں گے جس میں ہم ان تینوں باتوں کی مشق کریں گے. ایک ہے دین کی دعوت، ایک ہے دین پر چلنا، ایک ہے دین کا سیکھنا. تینوں باتیں ایک جگہ ہونا مشکل ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر یہ تینوں باتیں ایک جگہ ملیں گی. دین کو سیکھنا بھی ہے اور دین پر چلنا بھی ہے اور اسی دین کی دعوت بھی دینی ہے. دین کو سیکھنا بھی ہے، سیکھ کر چلنا بھی ہے اور پھر اس کی دعوت بھی دینی ہے. تینوں باتیں ایک ساتھ نظر نہیں آتی. سمجھنا؟ اللہ کے راستے میں تینوں باتیں ایک ساتھ ملیں گی. دین کو سیکھیں گے بھی، چلیں گے بھی اور اس کی دعوت بھی دیں گے. اسی لیے اس راستے میں نکل کر بے پڑھے سے بے پڑھا آدمی بھی اگر نکل گیا، انگوٹھا چھاپ آدمی بھی نکل گیا، وہ بھی واپس آئے گا تو دین کو عملی طور پر زندگی میں لے کر آتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے سیکھا ہے، اس نے سیکھا ہے.
दावत दी, दीन को सीखा नहीं, दीन पर सीखा लेकिन दीन पर चलते नहीं, कोई ना कोई बात अधूरी रह जाती है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमने चूंकि नीयत की हम दीन पर चलना सीखेंगे, तो इस एतबार से जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक इन तीनों कामों में अपने आप को लगाते हैं। एक नीयत तो ये है अल्लाह के रास्ते में निकलने की, हम दीन पर चलना सीखें, क्योंकि दीन के बगैर कामयाबी नहीं है। दूसरी नीयत है हम दीन की मेहनत को सीखें। दूसरी नीयत है दीन की मेहनत को सीखें, क्यों कि मेहनत के बगैर दीन नहीं है, मेहनत के बगैर दीन नहीं है। हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, किसके भरोसे पर बैठे हुए हैं? बाप दीनदार है, माँ दीनदार है, हम किसके भरोसे पर हैं? सीखेंगे नहीं तो बाप का दीन मेरे काम नहीं आएगा, माँ का दीन मेरे काम नहीं आएगा। बाप की दुनिया का वारिस बन सकता हूँ, माँ की दुनिया का वारिस बन सकता हूँ, दुनिया विरासत में तकसीम हो सकती है, दीन तकसीम नहीं हो सकता, दीन तकसीम नहीं हो सकता। हर एक का दीन उसके काम आएगा, हर एक का दीन उसके काम आएगा। जिस तरह बाप ने एड़ियां रगड़ी हैं और मेहनत की है दीन के सीखने में, इसी तरह मुझे भी दीन के सीखने में, जिस तरह बाप ने दीनदार बनने में मेहनत की है, मुझे भी उस मेहनत से गुजरना होगा, मुझे भी मेहनत की उन सड़कों से निकलना होगा, उन रास्तों से गुजरना होगा। जब एक डॉक्टर का बेटा दुनिया में, डॉक्टर का बेटा दुनिया में डॉक्टर नहीं बन सकता बगैर उन सारी चीजों से निकले हुए, जो उसके डॉक्टर बनने में उसके बाप ने जो मेहनत की है, उस मेहनत के बगैर उसका बेटा महज बाप के होने से डॉक्टर नहीं कहला सकता। तो दीन कैसे जिंदगी में आ सकता है? कैसे आ सकता है? दीनदार कैसे बन सकता है? इसलिए हर फर्द उम्मत को दीन पर चलने की हिदायत के लिए दीन की मेहनत में लगना होगा। हर फर्द उम्मत को दीन पर चलने की हिदायत को हासिल करने के लिए हर फर्द उम्मत को दीन पर चलना, दीन की मेहनत को करना होगा। दीन की मेहनत के बगैर किसी का गुजारा नहीं है, किसी का गुजारा नहीं है। विरासत में दीन तकसीम नहीं होता। हर एक को मेहनत करके, दीन के लिए हर एक को मेहनत करके अपनी जिंदगी में दी उस हिदायत को हासिल करना होगा, जिस हिदायत के जरिए से दीन पर चलना होगा। इसलिए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये दूसरी नीयत है कि मैं अल्लाह के रास्ते में इसलिए निकल रहा हूं कि मैं दीन की मेहनत को सीखूं, दीन की मेहनत को सीखूं। हाँ, मेहनत से दीन आएगा, दीन से कामयाबी आएगी। मेहनत निकल जाएगी तो फिर दीन भी निकल जाएगा, दीन निकल जाएगा तो कामयाबी का दामन छूट जाएगा। मेहनत आएगी तो दीन भी आएगा, दीन आएगा तो कामयाबी भी आएगी। इसलिए इन दोनों नियतों के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलो। दीन पर चलना भी सीखना है और दीन की मेहनत को भी सीखना है। करोगे? नियत कर रहे हो? इसलिए कि आदमी की जो नियत में होगा वो उसे मिलेगा, आदमी की जो नियत में होगा वो उसे मिलेगा। जिसकी नियत सच्ची है जिस काम के बारे में, अल्लाह का मामला भी उसके साथ सच्चा होगा उस काम के बारे में। इसलिए नियत सच्ची सच्ची करके निकलो ताकि अल्लाह ताला का मामला हमारे साथ सच्चा हो जाए। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। निकल करके क्या करना है? निकल करके सबसे पहले एक मेहनत अपनी जात के साथ है, एक मेहनत अपनी जात के साथ है। निकलने के लिए घर छोड़ रहे हैं, कारोबार भी छोड़ रहे हैं, भी बच्चों को भी छोड़ रहे हैं। किसी मामूली काम के लिए नहीं छोड़ रहे, एक बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं। काम बड़ा ना होता तो घर कारोबार ना छूटता। आदमी दुनिया के अंदर सारे कामों के लिए तैयार हो जाएगा लेकिन घर कारोबार नहीं छोड़ेगा। जिस काम के लिए आदमी घर और कारोबार छोड़ दे वो कोई काम मामूली नहीं है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, क्यों निकल रहे हैं? एक मेहनत निकल के अपनी जात पर करनी है। अपनी जात पर क्या मेहनत करनी है? अपनी जात पर मेहनत करनी है सिफात लाने की, सिफात के लाने की। क्यों? इसलिए कि इंसान की कीमत अल्लाह के नजदीक उसकी जात के एतबार से नहीं है, इंसान की कीमत अल्लाह के नजदीक उसकी सिफात के एतबार से है, उसकी सिफात के एतबार से। महज इंसान होने की वजह से
دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اشرف ہو سکتا ہے. انسان ہونے کی وجہ سے اپنے علاوہ کی دوسری مخلوقات میں اشرف ہو سکتا ہے، لیکن قیمتی تو صفات سے بنے گا. قیمتی تو صفات سے بنے گا. بھائیو دوستو بزرگو، اگر محض انسان ہونے ہی سے یہ قیمتی بن جاتا تو نمرود میں کیا کمی تھی؟ نمرود میں کیا کمی تھی؟ فرعون میں کیا کمی تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ نمرود انسان تھا، فرعون بھی انسان تھا، ابو جہل بھی انسان تھا، قارون بھی انسان تھا، اور انسان بھی ایسے ویسے نہیں تھے. ان کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. اور یہ انسان بھی ایسے ویسے نہیں تھے. جن چیزوں میں ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ان کو دی تھی. نمرود کو ساری دنیا کی حکومت دی، فرعون کو بڑی فوج، ہتھیار اور بادشاہت دی، قارون کو مال کے خزانے دیے، ابو جہل کو مکے کی سرداری دی. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ سے گنا رہا ہوں. ان چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیزیں مل جائیں تو ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو وہ چیزیں دے چکے، ان انسانوں کو اللہ پاک وہ چیزیں دے چکے. انسان بھی تھے اور دنیا کی یہ چیزیں بھی تھی. انسان ہو کر اور ان چیزوں کو لے کر کے بھی یہ سب ناکام ہوئے، کوئی ان میں کامیاب نہیں. نمرود حکومت کے ساتھ ناکام ہوا، فرعون اپنی حکومت کے ساتھ ناکام ہوا، قارون مال کے خزانوں کے ساتھ ناکام ہوا، ابو جہل اپنی سرداری کے ساتھ ناکام ہوا. کیوں؟ انسان تو تھے، صفات نہیں تھی. صفات نہیں تھی. صفات حضرت بلال میں تھی. ابو جہل کے مقابلے میں بلال کامیاب ہیں. ان کے پاس سرداری نہیں ہے، وہ غلام ہیں، رنگ بھی ان کا کالا ہے، پیشہ بھی غلامی کا ہے، لیکن زندگی میں صفات ہیں. تو اللہ کے دربار میں انسان کی صفات کی قیمت ہے، دنیا کی چیزوں کی نہیں. اس کی زندگی میں صفات ہوں گی، اللہ کے نزدیک انسان اللہ کے دربار میں اپنی صفات سے قیمتی بنے گا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی بن گئے صفات کی وجہ سے، حالانکہ مکے کی سرداری نہیں تھی. قارون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں قیمتی بنے ہیں، حالانکہ مال ان کے پاس نہیں تھا، مال قارون کے پاس تھا. فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہیں. حکومت اور بادشاہت، فوج اور ہتھیار فرعون کے پاس تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس صفات تھی. نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری دنیا کی حکومت نہیں تھی، لیکن صفات تھی. صفات کی وجہ سے اللہ کے یہاں قیمتی بن گئے ابراہیم علیہ السلام. صفات کی وجہ سے قیمتی بن گئے موسیٰ علیہ السلام. صفات کی وجہ سے قیمتی بن گئے حضرت بلال. اور حکومت اور مال اور سرداری سے ناکام ہو گئے یہ انسان ہو کر کے بھی، کیوں کہ صفات نہیں تھی. بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اس لیے نکل رہے ہیں کہ نکل کر کے اپنے اوپر محنت کریں. کس بات کی محنت کریں؟ ان صفات کو لانے کی محنت کریں اپنے اندر. بھائیو دوستو بزرگو، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا. بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، جس کے پاس گھر نہیں تھا گھر بنوا دیا، جس کی کوئی ضرورت تھی وہ پوری کر دی. یہ صرف ساری صفات نہیں ہیں، انہی کا نام صفات نہیں ہے. یہ باتیں غیروں میں بھی ہوتی ہیں. بھوکوں کو کھانا غیر بھی کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا غیر بھی پہناتے ہیں. مکان نہیں ہے اس کا مکان غیر بھی بنواتے ہیں. لوگوں پر، غریبوں پر غیر بھی خرچ کرتے ہیں. یتیموں کے لیے مال غیر بھی دے دیتے ہیں. تو پھر صفات کیا ہیں اگر یہ نہیں ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کافی ہے. یہ کام غیروں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہے. صرف بہت سے غیر مسلمانوں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو صفات کیا ہیں؟ سب سے بڑی صفت ایمان ہے. سب سے بڑی صفت ایمان ہے. سب سے بڑی صفت ایمان ہے. ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایمان کے بغیر خرچ کرو گے، خرچ کا ثواب دنیا میں دے دیا جائے گا،
آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایمان کے بغیر مدد کرو گے، مدد کا جو اجر ہے وہ دنیا میں اللہ پاک چکتا کر دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایمان کے بغیر جتنے خیر کے کام ہیں، کوئی بھی خیر کا کام کر لو، دنیا میں اللہ پاک اس کا حساب کر دیں گے، مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں ہے. ایمان کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کرو گے، اس کا اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کئی گنا بڑھا کر اجر دے دے گا. لیکن ایمان شرط ہے. سب سے بڑی صفت ایمان ہے، سب سے بڑی صفت ایمان ہے. ہاں، بندے کی، انسان کا انسان ہونا ایمان سے ہے. انسان کا انسان ہونا ایمان سے ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی ذات و صفات کا یقین نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی پرے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے اللہ کی ذات کا. ہاں، جو آدمی اپنے مالک کو نہ پہچانے، جو آدمی اپنے مالک کو نہ جانے، جو آدمی اپنے پیدا کرنے والے کا جس کے دل میں یقین نہ ہو، اپنے مالک اور خالق کو نہ جانے، مالک اور خالق کا یقین نہ ہو، مالک اور خالق کا وفادار نہ ہو، مالک اور خالق کا غلام نہ ہو، ان کے لیے فرمایا یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو جانوروں سے پرے ہیں. ایمان کہ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. ایمان وہ صفت ہے. بھائیو، دوستو، بزرگو، ایمان کی صفت پیدا ہوگی اندر محنت سے. ایمان کی صفت اندر ترقی کرے گی محنت سے. ایمان محنت چاہتا ہے. اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ ایمان پر محنت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. ایمان پر محنت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. ہاں، ایمان کمزور ہے. آدمی کے اندر ایمان کمزور ہے. وہ جو کہتا ہے میں سب سے اچھا ایمان والا ہوں، اسے معلوم نہیں ہے میرے اندر ایمان کمزور ہے. ایمان اس طرح کمزور ہوتا ہے کہ ایمان والے کو بھی احساس نہیں ہوتا. ایمان اس طرح کمزور ہوتا ہے کہ ایمان والے کو بھی احساس نہیں ہوتا. ایمان کی کمزوری کی علامت عمل سے نظر آئے گی. ایمان کی کمزوری کی علامت عمل سے نظر آئے گی. ایک آدمی سڑک پر چل رہا ہے، سامنے سے نامحرم عورت آ گئی، ایک نگاہ پڑ گئی نیچے کر لی، ایک نگاہ پڑ گئی نیچے کر لی، ایک نگاہ پڑنے کے بعد بار بار دیکھ رہا ہے. اسے پتہ نہیں ہے اس کا ایمان کمزور ہے. اسے پتہ نہیں ہے اس کا ایمان کمزور ہے. اس کا ایمان طاقتور ہوتا تو ایک نگاہ کے بعد نہ اٹھتا. نگاہ اٹھا کر نامحرم کو دیکھ رہا ہے، یوں کہتا ہے کہ میرا ایمان تو صحیح ہے. دوسروں کو دعوت دو، تم اپنے عمل سے اپنے ایمان کا اندازہ لگاؤ. مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے سود پہ پیسہ بھی لیتے ہیں. مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے کم بھی تولتے ہیں. مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے کم بھی ناپتے ہیں. ایمان ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. ایمان ہے، کم ناپ رہے ہیں. ایمان ہے، کم تول رہے ہیں. ایمان ہے، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان کا اندازہ عمل سے ہوگا. ایمان کا اندازہ عمل سے ہوگا. بھائیو، دوستو، بزرگو، اس لیے اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ ایمان پر محنت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. وہ ایمان بنے جو ایمان صحابہ کا تھا. ایمان ایسا ایمان جو ایمان صحابہ کا تھا. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کا ایمان متاثر ہونے والا نہیں تھا. صحابہ کا ایمان متاثر کرنے والا تھا. متاثر کرنے والا تھا. وہ دوسروں کو اپنے ایمان سے متاثر کیا کرتے تھے، دوسروں کا اثر نہیں لیا کرتے تھے. ہاں، بڑی بڑی حکومتوں کے پاس گئے، دعوت دے کے آئے، ان کی فوج سے، ان کے ہتھیاروں سے، ان کے تخت و تاج سے متاثر نہیں ہوئے، اپنی دعوت دے کر آ گئے. حالانکہ پورے جسم پر ایک ہی کپڑا ہے. محلوں میں جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے. سواری کے نام پہ خچر ہے، تلوار کے نام پہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہے. بڑی شان سے جا رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور ایمان کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کن کے دربار میں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں، جنہوں نے انتظام کیا ہے، کارپیٹ ڈلوایا، قالین ڈلوایا اور فوج کی تلواریں کھچوا کر کے لگوا دی، سانس رکوا دیا فوج کا
کہ حرکت نہ ہو. سمجھے نا؟ جب اس خچر کو اس قالین پہ دوڑایا اور چلایا تو خچر قالین پر چل نہیں سک رہا. خچر کو چلا نہیں جاتا. قالین مہنگا ہے لیکن خچر کو چلا نہیں جاتا. انہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار قالین میں گاڑ کر اس قالین کے 2 ٹکڑے کر دیے اور زمین نکال دی قالین کے نیچے کی, اور یوں فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ایسی زمین بنائی ہے جس پہ میں بھی آرام سے چلوں, میرا خچر بھی آرام سے چلے. یہ کیا بلا ڈال دی. دربار میں جا کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کی کرسی کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور پھر جا کر کے دعوت دی ہے, اسلم تسلم, مان جاؤ مزے میں رہو گے. یہ صحابہ کا ایمان تھا جو متاثر کیا کرتا تھا, متاثر ہوتا نہیں تھا. سمجھ؟ ہم نے تو کسی کی حکومت دیکھی تو رال ٹپکا دی, کسی کا مال دیکھا تو رال ٹپکا دی, کسی کی گاڑی دیکھی تو رال ٹپکا دی, کسی کا سامان دیکھا تو رال ٹپکا دی. تھوڑی تھوڑی چیزوں پر ہم متاثر ہو رہے ہیں. ہم کس ایمان کو لے کے گھوم رہے ہیں؟ کہتے یوں ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہی ہے. بھائیو دوستو بزرگوں, ہمیں تو اپنے اندر کے کینسر کا بھی پتہ نہیں لگتا, ٹی وی کا بھی پتہ نہیں لگتا, اندر کے پھیپھڑے خراب ہو گئے اس کا بھی پتہ نہیں لگتا جب تک مشین پہ جا کے کھڑے نہیں ہوتے. ہمارا دیکھنا تو اتنا ناقص ہے, ہمارا سمجھنا تو اتنا ناقص ہے, اور ہمارا احساس تو اتنا ناقص ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی بیماری کا پتہ نہیں, جسم میں پالے پھر رہے ہیں, اندھے کی پتہ نہیں لگتا جب تک مشین پہ جا کے کھڑے نہیں آتے. اللہ کے راستے میں نکل کے ایمانی حلقوں میں بیٹھو تو پتہ لگے گا ایمان کہاں ہے. ایمان کی مجلسوں میں بیٹھو گے تو پتہ لگے گا ایمان کہاں ہے. اس لیے صحابہ کرام ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے تھے. ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی صحابہ کرام ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے تھے, ایمان کی مجلسوں کو لگاتے تھے اور ایمان کی اور دوسروں کو صحابہ پر محنت کرتے تھے. آؤ اپنے ایمان کے سیکھنے کا طریقہ, ایمان کے بڑھانے کا طریقہ. لڑکے بھی آ رہے ہیں اپن 2 دن کے بعد. ایمان کی محنت سے بڑھے گا. ہاتھ پی رہا ہے نا, ایمان کی محنت سے بڑھے گا. آ رہے ایمان کی محنت کو دور ہوگا. ایمان دل میں ہوگا اور ایمان کا اثر جسم کے اعضاء میں ہوگا. ایمان کا اثر آنکھ میں آئے گا, ایمان کا اثر زبان میں آئے گا, ایمان کا اثر کان میں آئے گا, ایمان کا اثر دماغ میں آئے گا, ایمان کا اثر ہاتھوں میں آئے گا, ایمان کا اثر پیروں میں آئے گا. تیرا والا اس دن اوپر ایمان بنے گا, اس کا اثر جسم کے اعضاء میں دے گا. ایمان کے لیے دل ہے اور عمل کے لیے اعضاء ہے. ایمان کی علامت اعضاء سے نظر آئے گی, ایمان کا اثر اعضاء میں نظر آئے گا. دونوں بھی ہو رہا 3000 روپے بھی بھر انہیں لیا دیکھو اور 3 مہینے میں جلدی جسم کے اعضاء کیا کر رہے ہیں, آنکھ کیا کر رہی ہے, زبان کیا کر رہی ہے, ہاتھ کیا کر رہے ہیں, پیر کیا کر رہے ہیں. ہر وقت صحابہ کرام کسی کے لیے فکر مند ہوتے تھے. کسی کے لیے ایک صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تھے, مسجد سے آگے گھر میں آگئے, گھر میں آ کر بھی بچوں کو بیٹھ کر کے تھوڑی سی بات کی. بات کر کے انہیں کچھ احساس ہوا, ایک دم بھی بچوں کے بیچ میں سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے یوں کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. یہ کہتے ہوئے بھی بچوں کے بیچ میں سے گھر سے باہر نکل گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے, کہا کہ کیا ہوا, کہ حنظلہ منافق ہو گیا. کیسے, کہ ابھی ہم مسجد میں تھے تو دل کی کیفیت کچھ اور تھی, آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں جو ہے وہ نرمی تھی, جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے تھی, لیکن ابھی ہم مسجد سے نکل کے گھر میں آ کے بیٹھے تو کیفیت کچھ اور ہو گئی. ابھی تو کیفیت کچھ اور تھی, ابھی کیفیت کچھ اور ہو گئی. ہمارا تو حال بدل رہا ہے. اس حال کے بدلنے پر صحابہ اپنے اوپر نفاق کا الزام لگاتے تھے, اپنے اوپر نفاق کا الزام لگاتے ہیں. کون؟ مخلص مومن. ایک مخلص ہے, ایک مومن ہے, دونوں صفت ان کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کے بعد بھی اپنے آپ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. تھوڑا سا حال بدلا. بھائیو دوستو بزرگوں, جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اتنا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. صحابہ کرام کا ایمان ایمان کی چوٹیوں پر پہنچا ہوا تھا, اس لیے صحابہ سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے.
मारे खौफ के उनका ये हाल होता था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, काश मैं पैदा ना होता। साहबा कहते हैं हम कोई तिनका होते, साहबा कहते हैं हम दरख्त का पत्ता होते। उमर रजी अल्लाह तआला कहते हैं मैं कोई मेंढा होता जिसे घर वाले पालते और उसे ज़िबा कर देते और उसे खा के पखाने के रास्ते से निकाल देते, मैं खत्म हो जाता, मुझे अल्लाह के सामने खड़ा ना होना पड़ता, हशर का मैदान ना देखता, कब्र की हालत ना देखता। वो इतना डरते थे इन सब चीजों से, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते थे, हिसाब किताब से डरते थे, कब्र के अंदर के हालात से डरते थे, हशर के मैदान की जिल्लत और रुसवाई से डरते थे। यूं कहते थे हम पैदा ही ना होते। ईमान बढ़ेगा, ईमान के अंदर ताजगी आएगी तो ईमान के बढ़ने की अलामत यह होगी कि अंदर में खौफ बढ़ेगा, अल्लाह से डरने वाले बनेंगे। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम अल्लाह के रास्ते में इसी ईमान को सीखने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में इसी ईमान को सीखने के लिए जा रहे हैं। एक ईमान हमारे पास है, एक ईमान सहाबा के पास था, एक ईमान सहाबा के पास था। कौन से ईमान की मेहनत के लिए जा रहे हैं? वो ईमान जो ईमान सहाबा के पास था, उस ईमान को सीखने के लिए जा रहे हैं, उस ईमान की मेहनत के लिए जा रहे हैं। घर इसलिए नहीं छोड़ रहे, कारोबार इसलिए नहीं छोड़ रहे कि जो चीज हमारे पास है बस उसी के लिए नहीं, जो हमारे पास नहीं है उसे हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर सबसे ज्यादा मेहनत अपने ईमान के साथ करनी है। ईमान की मेहनत की सबसे ज्यादा मेहनत का अमल दावत है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर जिस तरह सहाबा ईमान की दावत दिया करते थे, सहाबा पर मेहनत करते थे, सहाबा को लाकर ईमान की मजलिसों में जोड़ते थे, हमें भी इसी तरह अल्लाह के रास्ते में निकलकर ईमान की मजलिसों को कायम करना, मस्जिदों के अंदर बाहर वालों को लाकर ईमान की मजलिसों में जोड़ना, बाहर वालों की खुशामद करना, खुशामद करके मस्जिद के माहौल में लाना, ईमान की मजलिसों में बिठाना। ये ईमान की मजलिसें हमारे ईमान को भी बढ़ाएंगी। अल्लाह पाक खुद ही फरमा रहे हैं, ये जो मेरी आयतें हैं जब तुम इन्हें पढ़ोगे तो तुम्हारा ईमान इनसे ज्यादा हो जाएगा। खुद ही फरमा रहे हैं अल्लाह पाक ने जो आयतें उतारी हैं, जब तुम उन आयतों को पढ़ोगे, उनकी तिलावत करोगे, उन्हें पढ़ोगे तो इसकी वजह से तुम्हारा ईमान ज्यादा हो जाएगा। ईमान को ज्यादा करने के लिए ईमान की मजलिस में बैठो और ईमान की मजलिस में बैठ करके अल्लाह का कला, अल्लाह की बात सुनो और रसूल की बात सुनो। जो अल्लाह ने फरमाया उसे सुनो, जो रसूल ने फरमाया उसे सुनो। इन दोनों की बातों से ईमान बढ़ेगा, इन दोनों की बातों से अल्लाह पाक ईमान को ज्यादा कर देंगे, ईमान को बढ़ा देंगे, अल्लाह का वादा है। इसलिए बैठो ईमान की मजलिसों में, इसलिए ईमान की मजलिस कायम करो। हम में से कोई आदमी भी मौत तक ईमान की मेहनत से फारिग नहीं हो सकता, कोई आदमी भी नहीं हो सकता फारिग, चाहे पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा हो। ईमान की मेहनत करते करते हम अपनी मौत तक ईमान के आखिरी किनारे को नहीं पहुंच सकते, ईमान के आखिरी किनारे को नहीं पहुंच सकते। मेहनत करते करते ईमान की हकीकत हासिल हो सकती है, ईमान का मकाम हासिल हो सकता है, ईमान के दर्जों पर आदमी चढ़ सकता है, ईमान की हकीकत भी हासिल हो जाएगी, ईमान के दर्जों पर भी चढ़ जाएगा, ईमान का कमाल भी हासिल हो जाएगा, लेकिन ईमान के आखिरी किनारे को नहीं पहुंच सकता। ईमान की मिसाल अल्लाह की जात से है। जैसे अल्लाह की जात वराउल वरा है, जिसका कोई अहाता नहीं कर सकता, यही ईमान की मिसाल है। जैसे अल्लाह की जात वराउल वरा है, जिसका कोई अहाता नहीं कर सकता, अल्लाह ताला कितना बड़ा है, अल्लाह ताला कितना बड़ा है, जितना मैंने जान लिया उससे बड़ा है। अल्लाह ताला कितना बड़ा है, जितना सारी दुनिया के इंसान मिलकर जान ले उससे भी बड़ा है। अल्लाह ताला कितना बड़ा है, सारी दुनिया के इंसानों को 1000 साल की उम्र मिले, 1000 साल में अल्लाह के सिवा किसी को ना जाने, 1000 साल में भी जितना अल्लाह को जान लेंगे अल्लाह उससे बड़ा है। कोई हद है? अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान के अंदर, जितने समंदर हैं सबकी स्याही बना लो, जितने समंदर हैं सबकी स्याही बना लो, जितने दरख्त हैं उनकी कलम बना लो, दरख्तों के बराबर कलम से, समंदर के बराबर स्याही से अल्लाह की बड़ाई को लिखना शुरू करो।
تم لکھتے لکھتے تمہاری قلم ختم ہو جائیں گی، لکھتے لکھتے سمندر کے برابر سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ کوئی حد ہے؟ ہم اپنی موت تک زندگی لگا کے بھی ایمان کے آخری کنارے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جتنا ہم جان لیں گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ایمان کی محنت سے فارغ نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ موقع ملا ہے، اس موقع میں ہم اللہ کی بڑائی کو اتنا بولیں، صبح سے شام تک سب سے زیادہ محنت ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ موقع ہے، گھر کاروبار سے فارغ ہیں، مسجد کا ماحول ہے، امیر کی اطاعت ہے، اعمال دعوت کی مشغولی ہے، اس میں رہ کر اپنے ایمان کو بنانے کی محنت میں سب سے زیادہ مقدم کریں اپنے آپ کو۔ کرو گے؟ کر لو گے؟ ہاں، اس میں مشغول رہو گے تو وقت اچھا لگے گا، ایمان بڑھے گا، اللہ کا تعلق بڑھے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، ایمان بڑھے گا، ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، ایمان بڑھے گا، قرآن لے کے تلاوت کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ان سب چیزوں کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جائے گی۔ ایمان کے بڑھنے سے ہر چیز بڑھتی ہے۔ ایمان بڑھے گا، نماز صحیح ہوگی، ایمان بڑھے گا، ذکر صحیح ہوگا، ایمان بڑھے گا، تلاوت صحیح ہوگی، ایمان بڑھے گا، دعائیں صحیح ہوں گی۔ ہر چیز میں، ہر چیز کے اندر ایک حلاوت ملے گی۔ ایمان کی حقیقت سے ہر چیز میں حقیقت آئی۔ اور ایمان نہ بڑھا، ایمان میں کمزوری آئی تو کسی عمل میں دل نہیں لگے گا۔ عمل کی طاقت ایمان سے ہے، عمل کی طاقت عمل سے نہیں ہے، عمل کی طاقت ایمان سے ہے۔ اس لیے صحابہ ایمان پر زیادہ فکر کرتے تھے اور ایمان کی زیادہ فکر کرتے تھے۔ اس ایمان سے صحابہ کے عمل ایسے ہو گئے تھے کہ گھنٹوں گھنٹوں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ زبان سے کوئی بات کہہ دی وہ بھی دعا کی طرح ہوتی تھی، وہ بھی دعا کی طرح ہوتی تھی۔ زبان سے کہہ دیا اے اللہ مجھے میرے اہل کی طرف نہ لوٹائیو، تو اونٹ شہید ہو گئے احد کے اندر، لیکن اونٹ کو کھینچ رہے ہیں، اونٹ کھینچتا نہیں ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھنٹوں دعا نہیں مانگی تھی، صرف چلتے ہوئے یہ کہہ کے گئے تھے گھر سے اے اللہ مجھے میرے اہل کی طرف نہ لوٹائیو۔ اتنا کہنا ان کا دعا بن گیا، یہ اونٹ واپس نہیں آتا گھر پہ۔ یہ تھا ان کی زبان کا اثر۔ یہ زبان میں اثر کہاں سے آیا؟ یہ زبان میں اثر ایمان کا تھا۔ صحابہ نے وہ ایمان حاصل کیا تھا، جنگل میں جا کے کہہ رہے ہیں جانوروں سے جنگل خالی کر دو، جانور صحابہ کی بات سمجھ رہے ہیں اور جنگل خالی کر رہے ہیں۔ 3000 کا لشکر پانی کے قریب آ کر، اور یہ پانی پر سارے گھوڑوں کو پانی پر ڈال دیا، سارے گھوڑے پانی پر دوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کا اثر ان کے جسموں کے اندر ہے۔ وہ ایمان بنایا صحابہ نے۔ پانی پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جنگل میں جانور جنگل خالی کر رہے ہیں، شیر سامنے آ گیا تو شیر رہبر بن کے راستہ دکھا رہا ہے، اگر زمین میں ہاتھ مار دیا تو وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ ایک صحابی کے حصے میں زمین آ گئی، زمین ساری بنجر تھی، انہوں نے اپنے غلام سے کہا میرے ساتھ چلو، زمین کھودنے کا سامان لے لیا، ایک مسلح لے لیا، زمین پہ گئے، جو حصے میں آئی تھی مسلح بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی، مسلح ہٹا کے کہہ رہے ہیں یہاں سے کھودنا شروع کرو۔ غلام نے کھودنا شروع کیا، اس بنجر زمین میں پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا، یہ تھا ایمان صحابہ کا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اس کے لیے خوب اللہ کے راستے میں نکل کے ہم محنت کریں گے، دوسروں کو ایمان کی دعوت دینے میں لگو، ایمان کی باتوں کو دھیان سے سننے میں لگو، پھر رو رو کر تنہائیوں میں اللہ پاک سے ایمان کی حقیقت کو مانگو۔ یہ محنت ایمان کے ساتھ کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات ہے، دوسری صفت ہے ایمان کے بعد جو دوسری صفت ہے وہ نماز کی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو قیمتی بنانے کے لیے ہے اللہ کے یہاں۔ انسان قیمتی بنے گا کیسے؟ کہ نماز سے۔ انسان قیمتی بنے گا نماز سے۔ نماز قیمتی بنانے کے لیے ہے، انسان کے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اندر کی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے نماز دی ہے۔ دنیا میں رہو گے، دنیا کے اندر سارا ماحول ہے،
نفسانیت بھی ہے اور دنیا کے اندر دنیا کی چیزیں بھی ہیں. دنیا کے اندر وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ پاک نے دنیا کو مزین کیا ہے. وہ چیزیں دھوکہ دینے والی بھی ہیں اور تمہارا نفس بھی تمہارے ساتھ ہے. اس میں تم اپنے آپ کو کیسے سنبھالو گے کہ اس میں سنبھالو اپنے آپ کو نماز سے. نماز ان سب کے بیچ میں سنبھلنے کے لیے دی ہے. نماز اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے دی ہے. دنیا کی مزین، دنیا جن چیزوں سے مزین ہے، دنیا جن چیزوں سے دھوکہ دیتی ہے، ان کے دھوکے سے بچنے کے لیے، جو نفس ہمارے ساتھ ہے اس کے دھوکے سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں نماز دی ہے. کیا کرو کہ نماز بناؤ. کیا ہوگا کہ تم سنبھل جاؤ گے، سنبھل جاؤ گے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے نماز پر ہم بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روک دیں گے. بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روک دیں گے. کس کے ذریعے سے؟ کہ نماز کے ذریعے سے. اللہ کا وعدہ ہے جو آدمی نماز صحیح کرے گا اس کی نماز اسے بے حیائی سے روکے گی. جو آدمی نماز اپنی بنا لے گا اس کی نماز اسے جو ہے وہ برائیوں سے روک دے گی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص رات بھر نماز پڑھتا ہے اور صبح اٹھ کے چوری کرتا ہے. صبح اٹھ کے چوری کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس برے کام سے روک دے گی. ان قریب اس کی نماز اسے اس برے کام سے روک دے گی. کوئی بھی برا سے برا کام آدمی کی زندگی میں ہے، اگر اس کی نماز صحیح کرا دو گے، اسے نماز پڑھنا سکھا دو گے، اس کی نماز کو صحیح پڑھنا سکھا دو گے، اس کی نماز اس برے کام سے روک دے گی. تو بھائی دوستو بزرگو، نماز تو ہمیں بنانے کے لیے ہے، لیکن ہم جب بنیں گے پہلے ہم نماز کو صحیح بنائیں. پہلے ہم نماز کو صحیح بنائیں. نماز وہ عمل ہے ایسا عمل آپ کو دین میں نہیں ملے گا، پورے دین میں نہیں ملے گا. نماز وہ عمل ہے. جتنے عمل آئے، جتنے احکام آئے وہ سب زمین پر بھیجے گئے، جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنا کر بھیجے گئے. لیکن نماز جب دینے کا اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو اپنی ترتیب کو بدل دیا. جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا بلکہ اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر کے یہ نماز کا تحفہ دیا. اپنے پاس بلا کے دیا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. سارے عمل ان کا واسطہ جبرائیل علیہ السلام، لیکن نماز کے عمل کے لیے کوئی واسطہ نہیں ہے. نماز عرش پر بلا کے دی ہے. نماز جیسا کوئی عمل نہیں ہے. نماز جیسا کوئی عمل نہیں ہے. جس عمل کے دینے میں، جس حکم کے دینے میں اللہ پاک نے اتنا اہتمام فرمایا ہے، اس حکم کے ادا کرنے میں ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے. اس حکم کے ادا کرنے میں ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہم اپنی اس نماز کو وہ نماز بنا لیں جو نماز صحابہ نے پڑھی تھی. جو نماز صحابہ نے پڑھی. ایک شخص نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز دیکھی، آپ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. دوبارہ نماز پڑھی، پھر فرمایا نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ نماز پڑھی، پھر آپ نے فرمایا نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یہ بتا دیا نمونہ. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ جو 3 مرتبہ نماز پڑھتے رہے، آپ ان کی نماز کا انکار کرتے رہے. نماز میں کیا کمی تھی؟ صرف اتنی کمی تھی، تعدیل ارکان میں کمی تھی. کیا کمی تھی؟ رکوع میں جاتے تھے، جا کر کے رکوع سے اٹھتے تھے تو درمیان میں اطمینان نہیں کرتے تھے، جلدی سے سجدے میں چلے جاتے تھے. سجدے میں جا کر جلسے میں جب بیٹھتے تو جلسے میں اطمینان نہیں کرتے تھے. ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بیٹھنے میں اطمینان نہیں کرتے تھے، جلدی سے دوسرے سجدے میں چلے جاتے تھے. صرف اتنی بات پر
जो अरकान में तादील अरकान में जो ये कमी हुई है, इतनी बात पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अब सोचो हमारी नमाज कैसी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बदतरीन चोर है, बदतरीन चोर है, चोरी को बताया कि बदतरीन चोर है जो नमाज में से भी चोरी कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, नमाज में से चोरी कैसे होगी? आपने इरशाद फरमाया, उसके रुकू और सजदे को सही तरीके से अदा ना किया जाए, उसके रुकू और सजदे को सही तरीके से अदा ना किया जाए। उसके लिए फरमाया, बदतरीन चोर है जो नमाज में से भी चोरी कर ले। किताब में लिखा हुआ है, एक शख्स नमाज पढ़ के फारिग होता है, नमाज काले कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पे मार दी जाती है। एक शख्स नमाज पढ़ के फारिग होता है, नमाज उसके सर से ऊपर नहीं जा पाती। एक शख्स नमाज पढ़ के फारिग होता है, ये नमाज उसे बद्दुआ देती हुई जा रही है, जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया, अल्लाह भी तुझे बर्बाद करे। हम नमाज को संभालते नहीं हैं। मेहनत इस बात की है कि नमाज ऐसा अमल है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उस नमाज को भी हम बनाने की मेहनत नहीं करते। सारी चीजों को चमकाते हैं, कपड़ों को भी साफ करते हैं, जूतों को भी चमकाते हैं, घड़ी को भी चमकाते हैं, चश्मे को भी चमकाते हैं, दुकान पे जाकर के कपड़ा लेके सारी दुकान को चमकाते हैं। इतना वक्त नमाज को चमकाने में नहीं लगाते। नमाज की हैसियत दुकान से भी कम हो गई, नमाज की हैसियत मेरे चश्मे और मेरे कपड़े से भी कम हो गई। नमाज की हैसियत कि हमने किसी सबको खत्म कर दिया, सब चीजों पर मेहनत करते हैं, सब चीजों को चमकाते हैं, अपनी नमाज को बनाने की मेहनत नहीं करते। अगर नमाज नहीं बनेगी तो हम कैसे बनेंगे? हम कैसे बनेंगे? अब भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नमाज कैसी पढ़ें, नमाज कैसी पढ़ना सीखें? आपने फरमाया, नमाज ऐसी पढ़ो जैसी मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। अब बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए किसने देखा? बोलो ना, नमाज पढ़ते हुए आपको किसने देखा? सहाबा ने। तो सहाबा की नमाज के किस्से देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए सहाबा ने देखा, सहाबा की नमाज के वाकयात देखो। हैत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैर में तीर लग गया, पैर में तीर लग गया। साथी ने तीर निकालने की कोशिश की, तकलीफ होती थी, मना कर दिया। हैत अली ने कहा, मुझे नमाज पढ़ने दो। आप नमाज में दाखिल हो गए, नमाज में मशगूल हो गए। जब आप नमाज में मशगूल हो गए, साथियों ने तीर पकड़ के खींच लिया। हैत अली रज़ी अल्लाह तआला नमाज से फारिग होकर कहने लगे, तीर निकालने के लिए बैठे हो? साथियों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम तो तीर निकाल चुके जब आप नमाज में मशगूल थे। हैत अली ने कहा, मुझे खबर भी नहीं हुई, मुझे खबर भी नहीं। एक सहाबी अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चे के पास, बच्चा बराबर में सो रहा है, बाकी घर के लोग नमाज में नहीं हैं, सहाबी नमाज में हैं, बच्चा बराबर में सो रहा है। छत से एक सांप निकलकर बच्चे से लिपट गया। जो बराबर में नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें खबर नहीं हो सकी, सारे घर वालों को खबर हो गई। जो घर में लोग नमाज में नहीं थे उन्हें खबर लग गई कि बच्चे पर सांप लिपट गया। सब शोर मचाते हैं, उन्हें शोर मचाने पर भी पता नहीं लगता, वो नमाज में है। नमाज से फारिग होकर कहने लगे, कोई हल्की सी आवाज आई थी, हल्की सी कोई आवाज आई थी शोर की। घर वालों ने कहा, बच्चे की तो जान ही चली गई थी, आपको खबर भी नहीं हुई? उन्होंने कहा, क्या मैं नमाज में नहीं था? कैसी नमाज थी? आपने फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। आपको पढ़ते हुए सहाबा ने देखा, सहाबा ने देख करके ऐसी नमाज पढ़ी है, सहाबा ने देखकर ऐसी नमाज पढ़ी है। जो सहाबा ने नमाज पढ़ी है उसके वाकयात किताब के अंदर हैं। हिकायत सहाबा में सहाबा की नमाज के वाकयात हैं, हदीस के अंदर सहाबा की नमाज के वाकयात हैं, सहाबा की तारीफ कुरान में है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम उनके किस्सों को देखें, उनके वाकयात को देखें, उनकी नमाजों का हाल देखें,
اس طرح نماز بنانے کی محنت کرے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اس نماز کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو نماز صحابہ پڑھتے تھے، ہم اس نماز کے لیے نہیں جا رہے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو اپنی اس نماز کو سیکھنے جا رہے ہیں جو صحابہ نے نماز پڑھی ہے، اس لیے گھر چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کاروبار چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اتنے بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں، اپنے ایمان سے غفلت میں ہیں، اپنی نماز سے غفلت میں ہیں، ایمان نماز بنانے کی محنت کے لیے نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ایمان اور نماز سے قیمتی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں زمین آسمان کے درمیان میں بھر دی جائیں تب بھی ایمان نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے یہ بڑا کام ہے نماز کے لیے نکلنا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، نماز کو بنانے کی محنت 3 لائن سے اللہ کے راستے میں نکل کے کرنی ہے۔ سب سے پہلی محنت ہے نماز کو جاندار بنانے کے لیے دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دو، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دو۔ نماز جاندار بنے گی دعوت دینے سے، دوسروں کو نماز کی دعوت دینے کا اہتمام رکھو، دوسروں کی خوشامد کرو۔ ایک اللہ کا بندہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کی خوشامد کرتے رہو، اس پر محنت کرتے رہو۔ اگر آپ کی خوشامد اور محنت اللہ پاک نے قبول فرما لی، اسے ہدایت دے دی، وہ نماز پڑھنے والا بن گیا، یہ نماز اس کی آخرت کا ذخیرہ بن جائے گی۔ جو نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہا تھا وہ نماز پڑھنے والا بن گیا آپ کے دعوت دینے کی برکت سے۔ لیکن چونکہ آپ نے اللہ کے ایک بندے پر رحم کھایا، حضور کے امتی پر ترس کھایا، اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا کر آپ کی نماز جو جس نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو جاندار بنا دیں گے، اس کی نماز کو اللہ پاک اس کی نماز میں حقیقت دیں گے، اس کی نماز میں حلاوت دیں گے۔ کیوں کہ اس نے اللہ کے دوسرے بندوں پر محنت کی ہے اس نماز کے لیے۔ ایک محنت اللہ کے راستے میں نکل کر یہ کرنی ہے کہ دوسروں کو بھی نماز کے لیے تیار کرنا، ان کی خوشامد کرنا، دعوت دینا۔ دوسری محنت ہے اللہ کے راستے میں نکل کر نماز کے ساتھ نماز کے ظاہر اور باطن کو صحیح کرنا۔ ایک نماز کا ظاہر ہے، ایک نماز کا باطن ہے۔ نماز کا ظاہر کیا ہے؟ نماز کے ظاہر میں قرآن کا پڑھنا ہے، رکوع اور سجدے کا کرنا ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات کا پڑھنا ہے، التحیات، درود شریف، دعائے قنوت، ان کا بھی یاد کرنا ہے۔ نماز کے اندر جو مسائل ہیں ان کو بھی سیکھنا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھ کر کن باتوں سے نماز باقی رہتی ہے، کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر حلقوں میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اسے بھی سیکھو۔ یہ نماز کا ظاہر ہے۔ قرآن صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، اگر قرآن صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح کیسے ہوگی؟ اتنا قرآن سیکھنا فرض ہے جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ نماز فرض ہے اور نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے۔ اتنی نماز سیکھو اللہ کے راستے میں نکل کر، اتنا نماز سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے، اتنا قرآن سیکھنا جتنا قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، کم سے کم درجے میں ہے یہ۔ جو پڑھتے ہیں قرآن اس کو بھی صحیح سیکھو، جو پڑھتے ہیں اسے بھی صحیح سیکھو۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، اسے حلقے میں بیٹھ کر کے جو جاننے والے ہیں انہیں سناؤ، جو حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، ہماری جماعت میں ساتھ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے جو قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سناؤ۔ اگر کہیں غلطی ہے اسے صحیح کر لو، آگے جب بڑھو پہلے سے صحیح کرو۔ ایک ہے نماز اللہ کے راستے میں نکل کر قرآن کا سیکھنا، نماز صحیح ہو جائے اس کے لیے قرآن سیکھو۔ دوسری محنت ہے نماز کے ساتھ کہ نماز کے اندر رکوع اور سجدہ اور تسبیحات ان سب کو بھی بیٹھ کر کے حلقوں میں درست کرو۔ کھڑے ہوں گے تو کس طرح کھڑے ہوں، رکوع کس طرح کریں، سجدہ کس طرح کریں، ساری نماز کی ظاہری شکل کو صحیح کرو اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آ جائے، اللہ کے سامنے بیٹھنا آ جائے، اللہ کے سامنے جھکنا آ جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا آ جائے۔ مخلوق کے سامنے کھڑے ہونے کی مشق کراتے ہیں،
مخلوق کے سامنے جو ہے وہ چلنے کی مشق کراتے ہیں. آپ فوج میں جا کے دیکھو, آفسوں میں جا کے دیکھو, مخلوق کے سامنے کیسی مشق کراتے ہیں. مخلوق کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں, چلنا ہو تو کیسے چلتے ہیں, بولنا ہو تو کیسے بولتے ہیں. مخلوق کے سامنے مشق کرا رہے ہیں مخلوق کو کہ مخلوق خوش ہو جائے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں سیکھا, اللہ کے سامنے رکوع کرنا نہیں سیکھا, اللہ کے سامنے سجدہ کرنا نہیں سیکھا. بھائیو دوستو بزرگو, اللہ کو دکھانے کے لیے اصل تو نماز میں اللہ کو دکھانا ہے. اے اللہ میرا کھڑا ہونا صحیح ہوا کہ نہیں, اے اللہ میرا کھڑا میں صحیح نماز میں کھڑا ہو سکا کہ نہیں. اپنے آپ کو دکھاؤ, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھو, اللہ کے سامنے رکوع کرنا سیکھو, اللہ کے سامنے سجدہ کرنا سیکھو. یہ ہے نماز کی ظاہری شکل. کر لو گے, کرو گے. ایک ہے نماز کا باطن, ایک ہے نماز کا باطن. انہیں اٹھک بیٹھک کیوں کرا رہے ہو؟ بچوں کو بیٹھ نہیں سکتے یہ لوگ؟ کوئی تماشا ہو رہا ہے یہ؟ جس کا دل آ رہا ہے اٹھ رہا ہے, جس کا دل آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے, کوئی کہیں. جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ, وہاں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ. اپنی طبیعت کو دباؤ تھوڑا سا, یہاں بیٹھو, دھیان سے سنو. جو بات کام کی ہے نہیں سنو گے نکل جائے گی. ہاں, آنکھوں سے دیکھو گے, دھیان لگاؤ گے تو سمجھ میں آئے گی. بھائی دوستو, جو وہ نماز کے باطن میں کامل اور مکمل نماز کے 2 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے, نماز پڑھنے والے کو اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی آ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو تو آخری اور دوسرا درجہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن کامل اور مکمل نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی مشق کریں, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, نماز کے اندر 4 حالتیں ہیں, قیام, رکوع, سجدہ, التحیات. ان چاروں حالتوں میں مشق کرو اللہ کے راستے میں نکل کر. کم از کم ہر حالت میں 3 مرتبہ اللہ کا دھیان لانے کی مشق کرو. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. کھڑے ہو کر یہ دھیان آ گیا, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ قیام قیمتی بنے گا. رکوع میں جا کے یہ دھیان آ گیا, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اتنے دھیان سے رکوع قیمتی بنے گا. سجدے میں جا کے دھیان آ گیا, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ سجدہ قیمتی بنے گا. جلسے میں بیٹھ کر یہ یاد آ گیا, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ ہمارا جلسہ قیمتی بنے گا. مولانا فرمایا کرتے تھے 3 مرتبہ کم از کم اللہ کا دھیان لانے کی مشق کرو. ایسی مشق کرتے رہیں گے, ایک نہ ایک دن اللہ پاک ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ نماز شروع کرے گا اللہ اکبر کہہ کر, اور سلام پھیرنے تک اس کی نماز میں اللہ کے سوا کوئی نہیں آئے گا. ایسی نماز پڑھنا نصیب ہو. اللہ کے راستے میں نکل کر اس نماز کو بنانے کی محنت میں لگنا ہے. تیسری چیز ہے محنت کی, رو رو کر کے اللہ پاک سے حقیقت والی نماز کے لیے دعا مانگیں, اے اللہ مجھے نماز کی حقیقت عطا فرما دے. یہ دعا مانگنی. اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر اس نماز کو قیمتی بنانے کے لیے, تاکہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کے یہاں قیمتی بنیں, اس کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس نماز کے ساتھ محنت میں لگ جاؤ. کریں گے, کرو گے. تیسری چیز ہے اللہ کے راستے میں نکل کر جو صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے, وہ صفت ہے علم کی. آدمی اللہ کے یہاں جہالت سے قیمتی نہیں بنتا. آدمی کی قیمت اللہ کے یہاں علم سے آئے گی, جہالت سے نہیں آتی. انسانیت کی شروعات علم سے ہوئی ہے, جہالت سے نہیں. اس لیے پہلا آدمی نبی ہے. پہلا آدمی کون ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا آدمی, دنیا کا سب سے پہلا آدمی. اللہ پاک نے سب سے پہلے آدمی بنا کر نبی نہیں بھیجے, بلکہ آدمی کو نبی بنا کر پیدا کیا ہے. لوگوں کو بھیج کر نبی نہیں بھیجے, پہلے انسان کو نبی بنایا ہے, تاکہ انسانیت کی شروعات جہالت سے نہیں, انسانیت کی شروعات علم سے ہوگی.
اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، انسان کی قیمت اللہ کے ہاں علم سے آئے گی، جہالت سے نہیں آئے گی۔ حقیقی علم کسے کہتے ہیں؟ حقیقی علم کیا ہے؟ حقیقی علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو، جس سے اللہ کی معرفت ملے، جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ دنیا کی چیزوں کو جاننے کا نام، جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کو جاننے کا نام علم نہیں ہے، ان کو جاننے کا نام علم نہیں ہے۔ اس علم کو، مخلوق کو جاننے کے لوگ سائنس کہتے ہیں، مخلوق کے جاننے کو لوگ سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے کا نام سائنس ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے کا نام سائنس ہے، اور اللہ کو جاننے کا نام ایمان ہے اور علم ہے۔ اللہ کو جاننے کا نام ایمان ہے۔ نجات اللہ کو جاننے سے ہوگی، نجات اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے سے نہیں ہوگی۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کو حاصل کرنا جس علم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت ملے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین ملے، وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم صرف قرآن حدیث کا ہے، وہ علم صرف قرآن حدیث کا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کو حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، دو درجے علم کے ہیں، ایک فضائل والا علم ہے، ایک مسائل والا علم ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک نے نزول قرآن کی بھی یہ ترتیب قائم فرمائی ہے کہ پہلے اللہ پاک نے وہ قرآن اتارا ہے جس میں وعدے ہیں، جس میں فضائل ہیں، احکامات کی لائن کا قرآن اللہ پاک نے بعد میں نازل کیا۔ سارا کا سارا وہ قرآن اتارا گیا پہلے جس میں احکام نہیں ہے، بعد میں وہ قرآن اتارا گیا جس میں احکامات ہیں۔ بھائی دوستو بزرگوں، ہم اللہ کے راستے میں نکل کر علم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، جہاں ہم سے جو پہلا درجہ ہے فضائل کا، وہ حلقے، ان میں بیٹھ کر کے ہم اس علم، ان باتوں کو سن کر اپنے دل کے اندر وہ یقین پیدا کریں گے جس یقین کے اوپر بھائی دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات پر چلنا آسان ہو جائے گا، انہیں پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں تعلیم فضائل کی ہے۔ اللہ کے وعدوں کو فضائل کہتے ہیں، فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے ہی فضائل ہیں۔ اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کی ذات و صفات کا یقین، ساری کائنات کے نقشے، ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اتارنا، اور جتنے اسباب ہیں ان کے مقابلے میں اعمال جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا یقین دل میں اتارنا، اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، اس میں بیٹھو۔ ساری چیزوں کے مقابلے میں، کائنات کی شکلوں کا مقابلے میں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ہوا، پانی، ان ساری شکلوں کے مقابلے میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین۔ جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اترے، اس کے لیے ہم فضائل کے حلقوں میں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے اس کو دھیان سے سنیں، دل میں یقین اتاریں۔ آہستہ آہستہ روزانہ جو جماعت میں نکل کے تعلیم ہوگی، ہم تعلیم میں بیٹھیں گے روزانہ، تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھنے سے دیکھو کتنے لوگ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، نکل کر کے توبہ کرنے والے بن رہے ہیں۔ کیوں؟ جب بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تعلیم میں بیٹھ کر، حدیث سنتے ہیں تعلیم میں بیٹھ کر۔ جب بیٹھ رہے تھے تو کتنے گناہ اندر لیے ہوئے تھے، بیٹھ کر کے حلقے میں بیٹھے اور باتیں سنی، اللہ نے جو فرمایا اسے سنا، رسول نے جو فرمایا اسے سنا۔ جب اٹھ رہے ہیں تو توبہ کرتے ہوئے اٹھ رہے ہیں، اے اللہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا۔ توبہ کی توفیق مل گئی۔ فجر صدقات میں واقعہ لکھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک ڈاکو تھا، وہ ڈکیتی ڈالا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ڈکیتی ڈالنے کے لیے ایک گھر کے اوپر رسہ پھینکا، اس رسے کے سہارے چڑھنے لگا۔ گھر کا مالک چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔
4 घंटे की तालीम जमात में होती है, कुरान हदीस के अलावा कुछ नहीं सुनाया जाता, कुरान हदीस के अलावा कुछ नहीं सुनाया जाता। तालीम में बैठेंगे, ये आदमी जब चढ़ा ऊपर तो घर का मालिक कुरान पढ़ रहा था और कुरान में ये आयत आ गई जिसको वो पढ़ रहा था और ये आयत उसके कान में पड़ी, जो डाकू डकैती डालने के लिए चढ़ा उसने पढ़ा, क्या अभी तक ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह से डर जाएं? बस ये बात उसके दिल में लगी, कान में पड़ी, उसके दिल में उतर गई। जो कहते हैं कुरान का एक एक लफ्ज हिदायत है, वो बात उसके कान में पड़ी और हिदायत बन के उतर गई। रस्सी छोड़ता हुआ नीचे आता गया और जबान से ये कहता गया कि आ गया आ गया आ गया। जिंदगी भर की डकैती छोड़ दी, तौबा कर ली और अपने वक्त का वली अल्लाह होके मौत आई उसकी। यूं कुरान एक लफ्ज सुना और जिंदगी बदल गई। यहाँ तो 4 घंटे बैठना है तालीम में, इतना सुनो कि जिंदगी का रुख बदल जाए, हकीकी इल्म हासिल हो, अल्लाह की जात और सिफात का यकीन दिल में उतरे, अल्लाह के वादों का यकीन दिल में उतरे। भाइयों दोस्तों, जो इस तरह अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमें इस इल्म को हासिल करना, खुद अपनी जात से एहतमाम करो, बावुजू होकर बैठो, बाअदब होकर बैठो, ध्यान तवज्जो के साथ सुनो। पुराने हो गए, पुराने होके भी सहाबा की सिफत के साथ, सहाबा ईमान की चोटियों पर पहुंच के भी ईमान की मजलिसों में बैठते थे। ये तालीम का हल्का ईमान का हल्का है। अपने आप को मोहताज बना के बिठाओ, ये मत समझो कि हम सब जानते हैं, हमने सब सुन रखा है। तालीम का अमल सिर्फ जानने का नहीं, तालीम का अमल तो ईमान के लिए है, ईमान के लिए है। ईमान की मेहनत रोजाना है, ईमान का बढ़ाना रोजाना है। तालीम की मेहनत ईमान के लिए है। जैसे पानी पिया जाता है, रोजाना पानी पिया जाता है, हर घंटे पानी पिया जाता है, जिंदगी भर, किस लिए? कि ये जिस्म की जरूरत है, ये तालीम का हल्का ईमान की जरूरत है। इससे हम कभी फारिग नहीं हो सकते। पुराने भी साथी अल्लाह के रास्ते में निकलकर तालीम के हल्के में बैठने का एहतमाम करें। तालीम के वक्त पे दूसरे तकाजे ना बनाएं। कोई तकाजा आ गया कभी पूरा कर लिया, उसे मामूल ना बनाएं। सबके साथ बैठकर तालीम ध्यान से सुनो। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह से अपनी जात से एहतमाम करना, दूसरों को भी तरगीब देना, रो रो के अल्लाह पाक से इस हकीकी इल्म को अल्लाह पाक से मांगना, ऐ अल्लाह इल्म की हकीकत अता फरमा दे। अल्लाह के रास्ते में निकलकर एक सिफत अपने अंदर पैदा करनी है, जिक्र की। आदमी गफलत से कीमती नहीं बनता। आदमी की कीमत अल्लाह के यहाँ वो जिक्र करने वाले से बनेगी, ध्यान से बनेगी। जिक्र की सिफत, जिक्र करना 2 चीजें पैदा करता है। एक अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, एक अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी और एक अल्लाह का ध्यान पैदा होगा। अल्लाह के रास्ते में निकलकर इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा मौका है। न घर है न कारोबार, 24 घंटे की जिंदगी ईमान आमान वाली और उसी की मसरूफियत के साथ चल रही है। अल्लाह के रास्ते में निकल के भी अल्लाह के नाम को अल्लाह के ध्यान के साथ लेने की मश्क नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर खूब ध्यान तवज्जो के साथ 3 तस्बीहात का एहतमाम करें। सुबह शाम 3 कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिगफार, इन 3 तस्बीहात को ध्यान लगाकर पढ़ें। हाँ, सुभान अल्लाह, सारी जितनी भी पाकी है सब अल्लाह के लिए है, सब पाकी अल्लाह के लिए है। जबान से कलमा पढ़ो तो दिमाग में उसको सोच लो। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही बड़ा है। पढ़ते भी रहो, सोचते भी रहो, ध्यान भी लगाते रहो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात हैं उम्मत के ऊपर, जितनी कुर्बानियां हैं उम्मत के साथ, जितना उन्होंने अपना खून बहाया, जितना अपने पूरे परिवार को जो है वो दीन के लिए खत्म हुआ सारा परिवार, जितनी कुर्बानियां दी हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन कुर्बानियों को सोचकर फिर दुरूद पढ़ा जाए। हमारी जबान इस लायक नहीं है। ऐ अल्लाह तू भेज अपने नबी पर रहमतें, बरकतें, अल्लाह से मांगा जाए। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों,
جو गुनाह किए हैं उनको सोच लो। जिस गुनाह को सोच के इस्तिगफार करेंगे, जिस गुनाह को सोच के इस्तिगफार करेंगे, तौबा करेंगे, इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह ताला आमाल नामे से उस गुनाह को मिटा देंगे। जिस गुनाह के लिए इस्तिगफार नहीं किया, जिस जुर्म के लिए तौबा नहीं की, इस्तिगफार नहीं किया, वो लिखा हुआ बाकी रह जाएगा, कयामत के दिन सामने आ जाएगा, तो उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। आज इस्तिगफार करना आसान है, आज एक आंसू निकालना आसान है, आंख का एक कतरा आग के दरियाओं को बुझा देगा। आज का आंख का एक कतरा आग के दरियाओं को बुझा देगा। कल को अगर कश्तियां भी बहा देंगे, अगर खून के आंसू रोएंगे तो मसला हल नहीं होगा। इसलिए इस्तिगफार करें, अपने गुनाहों को याद कर लो और अपने अंदर नदामत पैदा कर लो। मुझसे बुरा कोई नहीं है दुनिया के अंदर। ऐ अल्लाह मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, उसे याद करो, फिर अल्लाह से माफी मांगो, उसे याद करो, फिर अल्लाह से माफी मांगो। गुनाहों को याद करके इस्तिगफार करते रहो, गुनाहों को याद करके अपने अंदर नदामत पैदा करते रहो और फिर नदामत के साथ इस्तिगफार करो। करेंगे, तस्बीहात का एहतमाम करेंगे सुबह शाम, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलकर फुर्सत नहीं मिलती। इतनी बातें हैं कि खत्म ही नहीं होती, इतनी बातें हैं कि खत्म नहीं होती, तस्बीह का टाइम नहीं मिलता। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक से दुआ भी मांगें, अपनी जात से इसका एहतमाम भी करें, दूसरों को भी जिक्र करने की तरगीब दें। एक आदमी जिक्र करने लगा, जिक्र का असर उसके दिल पर हो गया, इसकी अलामत यह है कि उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। अल्लाह के नाम का असर दिल पर हो गया, उसकी अलामत यह है कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। क्योंकि किताब में लिखा हुआ है, जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी अल्लाह ताला की निकल जाएगी। अगर अल्लाह की मोहब्बत होगी तो दुनिया की निकल जाएगी। इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिक्र के जरिए से अल्लाह की मोहब्बत को दिल में पैदा करना है ताकि दुनिया की निकल जाए। ये वो सिफत है जो अल्लाह के यहाँ बंदे को कीमती बनाएगी। अल्लाह के रास्ते में निकलकर एक सिफत अपने अंदर पैदा करनी है, इकराम मुस्लिम की। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इकराम मुस्लिम वो अमल है जिससे पूरी उम्मत में जोड़ पैदा होगा। इकराम मुस्लिम वो अमल है जिससे पूरी उम्मत में जोड़ पैदा होगा, और तौहीन मुस्लिम वो है जिससे पूरी उम्मत में तोड़ पैदा होगा और इकराम मुस्लिम से जोड़ पैदा होगा। इकराम मुस्लिम जोड़ पैदा करने के लिए और तौहीन मुस्लिम सारी उम्मत में तोड़ पैदा करने के लिए जुड़ना हो तो इकराम मुस्लिम से। इकराम मुस्लिम क्या है? एक मुसलमान के मकाम को पहचानना। एक मुसलमान का मकाम क्या है? मुसलमान के मकाम की पहचान उसके अमल से नहीं होगी। मुसलमान के मकाम की पहचान उसके अमल से नहीं होगी, इसलिए कि अमल के एतबार से हर मुसलमान में कमी है। अमल के एतबार से हर मुसलमान में कमी है। मोबाइल से थोड़ी हो रहा है, उनको क्या है? अमल के एतबार से हम सब खोटे हैं। हदीस का फैसला है कि तुम सारे के सारे खताकार, कि तुम सब के सब खताकार। तो हम सब कोई मुसलमान कमी से पाक नहीं है, बेऐब और पाक सिर्फ अल्लाह की जात है। हम ऐसा आदमी तलाश करते हैं दुनिया के अंदर जिसमें कमी ना हो। कमी सब में है, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसमें कमी ना हो। हर एक के अंदर अच्छाई भी है, हर एक के अंदर कमी भी है। हर एक का चेहरा अल्लाह पाक ने हसीन बनाया है, चेहरा हर एक को अपना अच्छा लगता है, लेकिन जितने इंसान हैं सबके बीच में पखाना भरा हुआ है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गंदगी से पाक हो। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर खूबी ना हो, सब खूबी है। इसलिए इकराम मुस्लिम मुसलमान के अमल से नहीं होगा। इकराम मुस्लिम की बुनियाद मुसलमान का अमल नहीं है, इकराम मुस्लिम की बुनियाद मुसलमान का ईमान है। क्या है? सो गए ना? फिर
मैं पूछ रहा हूँ क्या है, तो पता ही नहीं। इकराम मुस्लिम की बुनियाद क्या है? ईमान। अब ईमान वाला अल्लाह के नबी की खिदमत में आता है, यूं कहता है या रसूलुल्लाह मैंने जिना किया है। क्या कहता है? ईमान वाला आपकी खिदमत में हाजिर होकर यूं कहता है किया है, आप कह रहे हैं तुझे क्या पता जिना क्या होता है। हम होते तो क्या करते? हम होते तो क्या करते? सोच लो क्या करते। आपने कहा तुझे क्या पता जिना क्या होता है, वो दूसरी तरफ से आया या रसूलल्लाह मैंने जिना किया है, आपने कहा ऐसे हाथ लगा दिया होगा। वो तीसरी तरफ से आया या रसूलल्लाह मैंने जिना किया है, आपने कहा ऐसी बोसा दे दिया होगा। वो अपने गुनाह का इकरार करता है, आप उसे रद्द करते हैं। ईमान वाले की कमी, वो इकरार करता है, आप इनकार करते हैं। हैदर अली की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने आके कहा अमीर मोमिनीन इस शख्स ने मेरा ऊंट चुराया है। हैदर अली ने जवाब दिया उसे सारे ऊंटों की शक्ल एक सी होती है, सारे ऊंट देखने में एक से लगते हैं, इसने तुम्हारा ऊंट चुराया नहीं है, गलती से तुम्हारा ऊंट अपना समझ के खोल दिया है, चुराया नहीं है। मुसलमान से कोई कमी हो जाए तो उसकी तावील करो, उसकी तहकीक मत करो, उसकी तावील करो। भाई दोस्तों देखो, हमारा मुआशरा पाक नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़े लिखों के पीछे पड़े हुए हैं, जो अनपढ़ हैं वो अनपढ़ के पीछे पड़े हुए हैं। कहते यूं है कि हम दीनदार हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान की कमी देखकर उसकी गिबत करते हैं। भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हम मुसलमान की तरफ अल्लाह के रास्ते में निकलकर मुसलमान का इकराम करना सीखो। मुसलमान का इकराम क्या है कि मुसलमान की कमी को मत देखो। शैतान नहीं था, फरिश्तों के साथ आसमानी दुनिया में रहता था, लेकिन आदम में कमी देखी तो शैतान बन गया। आदम में कमी देखी तो शैतान बना। जब तक कमी नहीं देखी थी, जब तक फरिश्तों के साथ रहता था। जब आदम में कमी देखी तो कमी देखकर लानत का तौर गले में पड़ गया। जो लोग दूसरों की कमी देखने में लग जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अमल से महरूम हो जाते हैं। और जिन लोगों से अल्लाह पाक नाराज हो जाते हैं उन्हें अपने नेक बंदों की ऐब जोई में लगा देते हैं। जिन लोगों से अल्लाह पाक नाराज हो जाते हैं उन लोगों को अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की ऐब जोई में लगा देते हैं कि तुम इनकी ऐब जोई करो। कमी मत देखो। मुसलमान की कमी देखोगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। उसकी कमी देख करके नजर फेर लो, उसकी कमी देखकर नजर फेर लो। जमात में सब साथी गए हुए थे, एक साथी जमात में सोया लुंगी पहन के, लुंगी पहन रखी थी। रात में आदमी सोने के बाद मरने की तरह होता है, जब गहरी नींद में सो गया तो उसकी लुंगी ऊपर हो गई और शतर खुल गया। ये शतर दिखाना नहीं चाहता था। जमात में एक साथी जाग रहा था, वो भी देखना नहीं चाहता था। न कमी देखो और इरादे के बगैर कमी नजर आ जाए तो उसमें भी होशियार रहो। शतर खुल गया, ये शतर दिखाना नहीं चाहता था। दूसरा जो बैठा हुआ है वो भी देखना नहीं चाहता था, लेकिन निगाह पड़ गई, शतर खुला हुआ है। अब इसे क्या करना चाहिए? अब इसे क्या करना चाहिए? एक तरीका तो ये है कि जमात के एक एक साथी को उठा करके अलग अलग दिखाए, और एक तरीका ये है पूरी जमात को एक साथ उठा के दिखाए। कौन सा बेहतर है जी? दोनों सही है? दोनों सही नहीं है? माशाअल्लाह। तो फिर सही क्या है बता दो? सही क्या है? ढक दें। ढकने का नाम ही दीन है, ढकना ही दीन है। किसी मुसलमान की कमी नजर आ जाए उस पर पर्दा डाल दो, ये दीन है। जिस मुसलमान की कमी नजर आ गई दूसरों को जाके बताओगे ये बेदीनी है, ये बेदीनी है। हम ये बेदीनी इसलिए करते हैं कि हमें ये ख्याल होता है कि हम रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, चिल्ला भी लगाते हैं, 4 महीने भी लगाते हैं, तो हमसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। लेकिन
ہم یہ گناہ روزانہ کرتے ہیں. ایک مسلمان کی کمی نظر آ گئی, دوسروں کو جب تک بتا نہیں دیتے, جب تک روٹی ہضم نہیں ہوتی. آپ کہتے ہو کہ دونوں کام بہتر نہیں ہیں, نہ ایک ایک کر کے بتانا بہتر ہے, نہ سب کو جوڑ کے بتانا بہتر ہے. یہ کہتے ہو کہ یہ دونوں کام بہتر نہیں ہے, تو پھر ایک مسلمان کی کمی نظر آ جائے, دوسروں کو اکیلے جا کے بتانا یہ بھی بے دینی ہے, اور سب کو اکٹھا کر کے بتانا یہ بھی بے دینی ہے. دونوں بے دینی ہے. اس بے دینی سے بچیں گے تو امت جڑے گی, ورنہ امت ٹوٹ جائے گی, سب بکھر جائیں گے, نفرتیں پیدا ہو جائیں گی, محبتیں ختم ہو جائیں گی, دوسرے لوگ غالب آ جائیں گے اور سب تمہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے. آپس میں محبت پیدا ہوگی جب ہم ایک دوسرے کا اکرام کریں گے. مسلمان کا اکرام اس کے ایمان سے ہوگا. ایمان مسلمان کے